اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دی۔ کتاب اور فرقان بات تو ایک ہی ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، جب یہ دونوں لفظ الگ الگ آ گئے تو یہاں پر کتاب کا مطلب ہوگا کہ جب احکامات دیے یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کتاب ہے۔ اور فرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، وہ جو روشنی دینے والی ہے، ہم فیہ ہدی و نور، وہ جو نور ہے وہ در حقیقت فرقان ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھی راہ پر گامزن ہو سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بڑا ظلم کیا اپنی جانوں پر بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم زبانی کہو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قبیلے کے جس فرد نے وہ جرم کیا ہے شرک کا، بچھڑے کو پوجنے کا، تو وہ قبیلہ اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کرے گا۔ آج جیسے ملکوں کی صورتحال ہے، اس دور میں قبیلوں کی یہ صورتحال ہوتی تھی۔ آج اگر آپ کسی دوسرے ملک کے کسی شہری کو وہاں جا کر کچھ کہیں تو کہا جائے گا کہ جاہلیت ہو گئی ہے۔ اسی طرح اس دور میں کوئی قبیلہ اپنے اندر کسی دوسرے قبیلے کی دخل اندازی کو برداشت نہیں کرتا تھا، لہٰذا اپنے قبیلے کے لوگوں کو خود قتل کرنے کا حکم آیا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو قتل کر دو اپنے لوگوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے رب کے ہاں تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے، اسی سے تمہاری چھانٹی ہوگی، گند صاف ہوگا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری اس توبہ کو قبول کرے گا، یعنی اجتماعی توبہ کے تقاضے ہوتے ہیں، مجرم کو سزا ملنی چاہیے۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اپنی یہ شرارت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس گستاخی پر تم کو ایک چنگاڑ نے آ لیا، یعنی تم پر آسمانی بجلی آ پڑی، کڑک تم پر آ پڑی۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ تمہاری نظروں کے سامنے ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مر چکنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو، شکر بجا لاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یہ صحرائے تین میں رہتے تھے، وہاں پہ صحرا تھا، کوئی وہاں پہ چھاؤں نہیں تھی، درخت نہیں تھے، تو جب ان کو دھوپ نے ستایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ یہ جدھر بھی جاتے تھے ساتھ ساتھ وہ بادل بھی سایہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلتے تھے۔ یہ ساری معجزانہ باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ مرے ہوئے کو زندہ کر دینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بادل چلا دینا سائے کے طور پر، تاکہ سایہ رہے، دھوپ نہ ستائے ان کو۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر اتارا کھانے کے لیے من و سلوہ۔ من کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ رات کے وقت شبنم کی طرح برستا تھا اور صبح ساری زمین پہ پھیلا ہوتا تھا، جس میں مٹھاس بھی تھی چینی کی طرح۔ اور سلوہ جیسے بٹیر ہوتا ہے، اس طرح کے پرندے آتے تھے شام کو جھنڈ کے جھنڈ، یہ ان کو پکڑ کر کھا لیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا، رزق کا بندوبست کیا تھا، آسمان سے آتا تھا، اور اس میں گلوکوز بھی تھا اور پروٹین بھی تھی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، نافرمانی کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہم پر ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہ والا جو معاملہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے،
یعنی یہ سرائے 3 میں رہتے تھے اور وہیں پہ بھٹک رہے تھے بنی اسرائیل۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال بھی اسی دور میں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا یوشع ابن نون، ان کی قیادت میں انہوں نے پھر فلسطین فتح کیا تھا۔ یہ اب فاتح کی حیثیت سے فلسطین میں داخل ہونے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا، اور یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ یعنی فاتح کی حیثیت سے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے چاہو اس میں سے کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب دروازے سے گزرو تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ جو فاتح ہوتے ہیں نا ان میں اکڑ آ جاتی ہے۔ آج کل تو ٹریننگ بھی فوج کو ایسی دی جاتی ہے کہ جب وہ ہار جائیں اگر ہتھیار ڈال دیں تو بھی ان میں بڑی اکڑ ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عاجزی سے شہر میں داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ الفاظ تمہاری زبان پر ہونے چاہیے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا۔ حطہ کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، اللہ مجھے بخش دے، اللہ معاف کر دے، بخشش کہتے ہوئے تم داخل ہونا۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو نیکوکار ہیں ان کو تو اور بھی عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جو لوگ ظالم تھے انہوں نے بدل لیا، قول، اس بات کو، غیر الذی، دوسری بات سے، قیل لہم، جو ان سے کہی گئی تھی، یعنی جو بات ان کو کہی گئی تھی اس کو انہوں نے بدل لیا ایک اور بات کے ساتھ۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو جو لوگ ظالم تھے ان پر ہم نے اتارا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی اس نافرمانی کی پاداش میں، یعنی ان کے اوپر طاعون کی بیماری آئی اور 70,000 لوگ اس بیماری کے عذاب سے مر گئے۔ نافرمانی انہوں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا شہر میں داخل ہوتے ہوئے بخشش طلب کرنا اور کہنا حطتن، یعنی بخشش، اور خطہ کے بجائے اب ان میں جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس لفظ میں تبدیلی کر دی، ایک نون اضافی ڈال دیا اور حطتن کے بجائے وہ کہنے لگے انتتن۔ اس کا معنی ہے گندم، گیہوں، یعنی ہم من و سلوہ کھا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، اب یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی وہ اور ذائقے دار ہوں گی، یعنی گیہوں، گندم وغیرہ، تو وہ کھائیں گے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ سے پانی مانگنے کی دعا کی، پانی مانگا، تو ہم نے کہا ہے موسیٰ اپنے عصا کی ضرب مارو پتھر کے اوپر، یعنی صحرا میں پانی نہیں ہوتا، ان کو جب پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے پانی مانگنے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس پتھر سے پھوٹ پڑے 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، پہچان لیا۔ یہ 12 قبیلے تھے، جیسے پہلے ذکر کیا کہ آج کل جیسے ملکوں میں دنیا بٹی ہوئی ہے اس طرح پہلے قبیلے ہوتے تھے، اور وہ 12 قبیلے ایک گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے، اور یہ طے ہو گیا کہ یہ چشمہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ کلو، کھاؤ، وشربو، پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔